میرے بہن بھائیوں میں 2 میرے بہن بھائی اسپیشل تھے. ایسے بچے یا تو لاک اپ کر دیے جاتے ہیں یا ایسے بچے جو ہے وہ پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. آپ کے اس ادارے میں کتنے بچے ہیں اور ان بچوں کو کیا کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ کہ ان بچوں کا انکلوسیو سیٹ اپ کا کوئی بورڈ نہیں ہے پاکستان میں. اسمبلی کے اندر وہاں پہ ان بچوں کے لیے کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے. فری دسترخوان والا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ ہم قوم کو بیکاری نہ بنائیں. ہم بچوں کو فری ویلڈنگ مشین دے دیں، ہم فری سلائی مشین دیں اور اس کو کام سکھائیں تاکہ وہ نہ صرف اپنے جگہ ہو بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی کارآمد فرض بن سکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد گلفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز کا پروگرام نیک لوگ. ناظرین، ہمت، قربانی اور جذبہ، یہ الفاظ جب ذہن میں آتے ہیں تو ایسے انسان سامنے آتے ہیں جو کہ اپنی دوسروں میں کی زندگیوں میں روشنیاں بکھیرنے کا سبب بنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ایسی ایک باہمت خاتون موجود ہیں، فرحت یاسمین صاحبہ، جنہوں نے نہ صرف اپنے معذور بہن بھائیوں کا سہارا بنی بلکہ انہوں نے جو معذور لوگ ہیں، باقی بچے ہیں، ان کے لیے بھی امید کی ایک کرن بنی ہے. میڈم، بہت شکریہ آپ نے وی نیوز کو وقت دیا. میڈم، سب سے پہلے آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام فرحت انور ہے اور میں واکینٹ کی میری پیدائش ہے اور یہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی. پوسٹ گریجویٹ کالج سے میں نے گریجویشن کیا، پھر اس کے بعد میں نے مختلف سبجیکٹس میں ماسٹر کیے اور 3 ماسٹر کیے ہیں میں نے، اور اس کے علاوہ مختلف کورسز سرٹیفکیشنز میں نے حاصل کی. زندگی کا سفر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ ہم میرے بہن بھائیوں میں 2 میرے بہن بھائی اسپیشل تھے، ابھی بھی حیات ہیں. اور خاص طور پہ میری ایک بہن جو مینٹلی ریٹارڈڈ تھیں اور آئی ڈی آپ کہہ سکتے ہیں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ، وہ تھوڑا سویئر کیس تھا. ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے ایک اسپیشل ایجوکیشن کے ادارے میں جانے کا جب ہوا اور پھر وہاں پہ ان بچوں کو دیکھ کے اور اس کو وہ سلسلہ، تو مجھے وہاں سے ایک موٹیویشن یہ ملی کہ یہ معاشرے کا وہ پہلو ہے جس کو لوگ ایڈریس نہیں کرتے، یعنی جس کو اگنور کیا جاتا ہے. جو یہ ایک المیہ ہے ہمارا کہ ایسے بچے یا تو لاک اپ کر دیے جاتے ہیں یا ایسے بچے جو ہے وہ پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ ایسے جو بچے ہیں ان میں ضروری نہیں کہ وہ مطلب ٹوٹل بالکل ان کو بیکار نہیں کہا جا سکتا. ان بچوں کے اندر یا ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی کمی لگائی ہوتی ہے تو کوئی پوٹینشل بھی رکھا ہوتا ہے اور اس پوٹینشل کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کمی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ادارے کے اندر میں نے خود بھی والنٹیئرلی جاب بھی کی، وہاں پہ سرو کیا وہاں پہ، پھر کچھ عرصہ جاب کی اور پھر میں نے جب اپنی اس میں یہ دیکھا اپنے گھر میں، جیسے کہ میں دیکھتی تھی کہ میرے والد صاحب اور والدہ میری اس بہن کے لیے کتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے باقی بچے پڑھ لکھ کے زندگی میں کسی قابل ہو گئے ہیں تو یہ بچے بھی، کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا. تو یہ جو ایک پریشانی والی صورتحال ہے وہ ایسے تمام بچے جو ہیں ان کے والدین کو بہرحال ہوتی ہے. تو میں نے جب وہاں پہ اس ادارے میں سرو کیا تو مجھے اس وقت تو خیر اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے کوئی ایسا کام لینا چاہتے ہیں، یہ میری ایک ٹریننگ ہو رہی ہے. تو بہرحال اس کے بعد جب میں نے اپنے پیرنٹس فادر کی طرف سے جو وراثت میں کچھ سلسلہ میرے ساتھ ہوا تو میں نے پھر ایک ادارہ شروع کیا اور اس ادارے میں مجھے یہ تھا کہ ان بچوں کو خاص طور پہ اکوموڈیٹ کیا جائے. اور کچھ بچے ایسے آپ کے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں کہ جو 70-80% ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی 10-20%، 30% ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر اس مسئلے کو حل کر دیا جائے یا اس کو کم از کم ان کو اٹینڈ کیا جائے، کوئی اسسٹنس دی جائے تو وہ بچے زندگی کے دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو مجھے یہ تھا کہ ایسے بچوں کو کم از کم ضرور ایڈریس کیا جائے.
تو میں نے ایک انکلوسیو سیٹ اپ کا ادارہ پھر شروع کیا، اور یہ انکلوسیو سیٹ اپ جو ہے یہ یو این کے چارٹر کے مطابق ہے۔ یو این نے یورپ میں پچھلے 20-25 سال سے انکلوسیو ایجوکیشن کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ مین سٹریم کے اداروں کے اندر ایسے بچوں کو سیگریگیشن کے بجائے ان کو کہ بالکل ہم ان کو اٹھا کے سیگریگیٹ کر دیں اور یہ مزید خراب ہو جائیں، ان کو نارمل لوگوں کے ساتھ اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تو میں نے ایک مین سٹریم کا نارمل جو بچوں کا ادارہ ہے اس کو شروع کیا، اور پھر اس میں ان بچوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ میم، جب آپ نے یہ ادارہ فلاحی ادارے کا قیام عمل میں لایا تو کون کون سے چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑے اس میں؟ جی، یہ جو سوال آپ نے کیا کہ ہرڈلز کیا کیا ہیں یا بیریئرز کیا کیا ہیں، یہ تو ایک وہی آپ کہہ لیں کہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے۔ ایسے ادارے چلانا سب سے بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان بچوں کو گھر والے اگنور کرتے ہیں، پیرنٹس اگنور کرتے ہیں، اور اگر پیرنٹس توجہ دیتے ہیں یا ایسے ادارے پہ لے کے آ جاتے ہیں کہ ان کو پڑھایا جائے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پیسہ خرچنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کیا کر لینا ہے، یعنی ان کے پوٹینشیل کیا ہوگا۔ اور پھر لوگ معاشرے کا بھی یہی ہے کہ نارمل بچوں کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا تاکہ یہ جلدی نارمل کی طرف آئیں۔ تو انکلوسیو سیٹ اپ اصل میں یہ ہے، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ اسی لیے اتنا کامیاب نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کی مینٹلٹی ایسی نہیں ہے کہ یہ ایسے اسپیشل بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بچے ذرا اسپیشل نیڈ کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ریمپ والے مطلب ہونا چاہیے، واش روم کے ساتھ بھی ریمپ بنا ہونا چاہیے تاکہ بچہ ویل چیئر کے ساتھ بھی واش روم میں جا سکے، کلاس رومز کے اندر بھی ایسی، اور پھر ان کی جو ڈیوائسز ضرورت ہوتی ہیں ان کے لیے اہتمام ہونا چاہیے کہ ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ان کو لرننگ دی جا سکے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ان بچوں کا جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی بہت مشکل سے بنتا ہے، وہ بھی ایک ہیکٹک پروسیس ہے کہ اگر اس سے گزر کے بچے کوئی پاکستان بیت المال تک پہنچ سکیں یا کوٹا سسٹم پہ ان کی کوئی جاب کا سلسلہ ہو سکے، تو یہ ساری مشکلات جو ہے وہ ہمیں اس میں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اور اس حوالے سے اور پھر ابھی تو پھر بھی الحمدللہ کچھ ٹرینڈ لوگ مل جاتے ہیں، لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ٹرین ٹیچرز ان کے حوالے سے ہمیں مشکل سے ملتے ہیں۔ یہاں پہ اس وقت آپ کے اس ادارے میں کتنے بچے ہیں اور ان بچوں کو کیا کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ ہمارے پاس یہاں پہ جو بچے ہیں وہ تقریباً 7 طرح کی کیٹیگریز ہمارے پاس یہاں پہ ہیں، اور کیونکہ پاکستان میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کیٹیگری کو یا تو ایڈریس کیا جاتا ہے یا ایک سینٹر ہوتا ہے جو اسپیشل ایجوکیشن کا، اس میں 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں اس کو۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ 7 کیٹیگریز ہیں، جس میں آج کل جو بہت زیادہ ایک مرض پھیلا ہوا ہے بچوں کے اندر جس کو آٹزم کہا جاتا ہے، تو آٹزم کے بہت کیسز ہمارے پاس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائپر ایکٹیو بچے، ADHD، اس کے علاوہ ڈسلیکسک ہیں، ڈاؤن سنڈروم ہیں، فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں، اور لو ویژن کے ساتھ بچے ہیں، لو ہیئرنگ کے ساتھ بچے ہیں ہمارے پاس، ان ڈاؤن سنڈروم بچے ہیں۔ ان سارے بچوں کو ہم نے یہاں پہ کیٹر کیا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو تھیراپیوٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بلکہ ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے جس حد تک بچہ ایجوکیشن لے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو سکل بھی اس کی پالش کی جاتی ہے۔ اور گورنمنٹ لیول پہ ہمارے ساتھ جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہوا۔ ہم آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ میسج بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایسے ادارے شروع کیے ہوئے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو گورنمنٹ کو ہاتھ رکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے کو سرو کرنے کے لیے اپنی صلاحیت لگا رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو ہمیں جو وسائل کی کمی پیش آتی ہے اس کو اگر ایڈریس کر دیا جائے اور اس کو گورنمنٹ کی طرف سے فلفل ہو جائے۔ خاص طور پہ میں جو بات کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ ان بچوں کا انکلوسیو سیٹ اپ کا کوئی بورڈ نہیں ہے پاکستان میں، یعنی انکلوسیو ایجوکیشن کا کوئی بورڈ نہیں ہے، کوئی سلیبس نہیں ہے، اور کہ ہم ادارے کو باقاعدہ اس بورڈ سے رجسٹرڈ کروائیں، ہمیں اسپیشل ایجوکیشن کے بورڈ سے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک ہماری ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ اسمبلی کے اندر ہمارے ادارے جو ہیں لیجسلیشن کے، وہاں پہ ان بچوں کے لیے کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے، کوئی اسپیشل ان کے رائٹس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ ابھی گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کافی حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس میں ہم ابھی منتظر ہیں
کہ ہماری طرف بھی کوئی ہم اپروچ بھی کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو کہ جو یہاں کے کونسلرز ہیں یا یہاں کے کہ وہ ہمیں اپلیکیشن ہم پٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں ایسے بچوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے ان کے لیے جو ان کی ڈیوائسز ہیں اس حوالے سے. دوسرا جو ہماری ضروریات ہیں ان پہ ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ کر کے ہمیں رننگ ایکسپنس بھی ہمارے بہت ہو جاتے ہیں وہ کیے جائیں. تو ہوپ فلی دیکھیں, ابھی تک تو ہم منتظر ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ ایک اسپیشل فرد کو خود مختار بنانے کے لیے سب سے زیادہ کیا سمجھتی ہے کہ کون سی چیز ضروری ہے؟ اس میں آپ ایک اسپیشل فرد جو ہے وہ ضرور اللہ نے اس میں کوئی پوٹینشیل رکھا ہوتا ہے. مطلب اللہ نے کوئی چیز فالتو بنائی نہیں. ہم اپنے ان بچوں کو ڈائننگ سکھاتے ہیں اور ان کو پراپر بچیوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو پارٹی ویئر کیسے ہوتا ہے, ڈریسنگ کیسے ہوتی ہے. لڑکوں کو بھی ہم یہ بات سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے گڈ لکنگ ہونا ہے, آپ نے کس طرح جا کے انٹریکٹ کرنا ہے, کسی کو اپنا انٹرو کیسے دینا ہے, اس کی خیر خیریت کیسے پوچھنی ہے. پھر ابھی الحمدللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سٹال لگواتے ہیں اور ان سے مارکیٹنگ کراتے ہیں. ہم مختلف جگہوں پہ سٹال بچوں کے ان کی جو ہینڈی کرافٹس بنتی ہیں اور اس میں جو سٹال نہ صرف یہ کہ ان کی چیزوں کا سٹال ہوتا ہے بلکہ ان بچوں کو ہم یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے جا کے کس طرح سے مارکیٹنگ کرنی ہے, لوگوں کو کیسے اپنے سٹال تک لے کے آنا ہے, پھر ان کے ساتھ بارگیننگ کیسے کرنی ہے. تو آپ کا مستقبل میں اپنے اس ادارے میں مستقبل کے لیے کیا پلانز ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو مزید انہینس کیا جائے, جس میں ابھی تک تو ہم مطلب جو سکھا رہے ہیں وہ سلائی کڑھائی سکھا رہے ہیں, اڈے کا کام سکھا رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ٹریننگ ہیں جیسے نیفٹیک وغیرہ کے ادارے ہیں ان بچوں کی طرف بھی وہ کرنا چاہیے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہیں جو ہم ان کو یہاں کرا سکتے ہیں وہ لانچ کرنے چاہیے. جیسے گرافک ڈیزائننگ کا ہے یا فیشن ڈیزائننگ کے کورسز ہیں اور اسی طرح سے کوئی ٹیکنیکل کورسز ہیں. اور اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں انفراسٹرکچر بھی چاہیے ہوگا اور اس کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ بچے ہم فری دسترخوان والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہم قوم کو بیکاری نہ بنائیں. ہم بچوں کو فری ویلڈنگ مشین دے دیں, ہم فری سلائی مشین دیں اور اس کو کام سکھائیں تاکہ وہ نہ صرف اپنے جگہ ہو بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی کارآمد فرض بن سکے اور وہ اپنی زندگی چلا سکے. آخری سوال آپ سے کہ ایسے افراد جو معاشرے میں اپنی ہمت ہار جاتے ہیں, آپ 2 لائنوں میں کیا انہیں پیغام دیں گی؟ جتنے بھی لوگ ہیں میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی, ہمارے پاس بے شمار ایسی ہمیں ان بچوں سے حوصلہ ملتا ہے. یعنی یہ بعض دفعہ اتنے جذبے کے ساتھ اور اتنی ہمت کے ساتھ گیمز میں ہماری سپورٹس تھیراپی میں بچے اس طرح سے کھیلتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ نارمل بچے کے مقابلے میں یہ زیادہ اچھے سے پرفارم کرتے ہیں. بہت شکریہ مس فرحت, آپ نے وقت دیا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سیگمنٹ ہمارا پسند آیا ہوگا اور بہت جلد ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.